لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے کوئی بھی ایسی قوم جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو۔ مومن لوگ کوئی بھی ایسے نہیں دیکھیں گے جو مومن ہوں، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر وہ ان سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ یہ ناممکن ہے مومن ہو اور ان کے ساتھ ان کا یارانہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ ناممکن ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ مومن ہو، مومن کا باپ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اور اس بیٹے کا باپ کے ساتھ یارانہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی علامات بیان کی جا رہی ہیں۔ او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، باپ مومن ہو، اللہ پر آخرت پر رسولوں پر ایمان رکھتا ہو اور اولاد اس کی اللہ اور اس کے رسول کی مخالف ہو، تو وہ باپ اپنی اولاد سے پیار یا یارانہ ناممکن ہے۔ یہ ایمان کی علامات بیان کی جا رہی ہیں۔ او اخوانہم، یا ان کے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ او عشیرتہم، یا سب سے بڑے قریبی رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیا گیا ہے، جو کسی بھی رشتے کو نہیں دیکھتے، ان کی نظر ہمیشہ رشتہ مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اے محبوب، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے زیادہ کائنات میں انہیں کوئی عزیز نہیں ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ دراصل ایمان والے ہیں، مومن لوگ ہیں۔ اور فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو اپنی قوت کے ذریعے پختہ کر دیا ہے، اپنی دست قدرت سے ان کا ایمان پختہ کر دیا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا ان قریب ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغیچوں میں داخل کرے گا جنت میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان یہ ہے کہ مجھے غیرت آئے، جذبہ آئے، جنون آئے، ان لوگوں پر غصہ آئے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، میں تو نمازی بھی ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں تسبیح و تحلیلات بھی کرتا ہوں، حقوق العباد حقوق اللہ کے حوالے سے میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، لیکن اس کے دل میں غیرت، جذبہ، جنون اور غصہ اللہ کے محبوب کے گستاخوں کے لیے نہیں آتا نا، وہ مومن نہیں ہے۔ چاہے وہ گستاخ اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہو، اس کے لیے اسے غیرت نہیں آ رہی، تو وہ مومن قطعاً نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اب کبھی بھی نہیں پائیں گے، ہو مومن، ایمان والا ہو، ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، پھر اس کا ان لوگوں کے ساتھ یارانہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، چاہے وہ لوگ اس کے باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھے گا۔ میں اور آپ دیکھیں، ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہوتا ہے ہر وقت۔ کیا یہی ریاست مدینہ ہے کہ فرانس کی طرف سے کس قدر غلیظ قسم کی گستاخیاں کی گئی، کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہو، تم ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اگر یہاں تک بھی نہیں تو کم از کم اپنے ایمان کا اظہار، اپنا آٹے میں نمک کے برابر تو ایمان کا اظہار کرتے، سفارتی تعلقات تو ختم کرتے کم از کم۔ وہ بھی نہیں، علماء اٹھے، پھر معاہدہ ہوا اور اب اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا طریقہ کیا؟ کوئی دکھا سکتا ہے کہ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کلامی کسی نے چھوٹی سی گستاخی کی ہو اور اس کی گردن کو نہ اڑا دیا گیا ہو، اور ادھر سے ریاستی سطح پہ گستاخی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے خاکے بنائے گئے۔ حق تو بنتا تھا ریاستی سطح پہ ان کو جواب دیا جاتا، ہماری حکومت متحرک ہوتی، ان کو جواب دیتی، لیکن ایسی بے حسی، ایسی بے حیائی، ایسی بے شرمی کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔
آگے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور پھر علماء کے ساتھ معاہدہ، پھر اس معاہدے کو توڑا جا رہا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے ہم کھڑے ہو سکیں اور جہنم سے بچ جائیں، تو اس غلیظ، اس نجس ناپاک سے تعلق ختم کریں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب عوامی حق ہے، جمہوری حق ہے عوام کا کہ وہ نکلیں، احتجاج کریں، پرامن احتجاج، بد امنی نہیں پھیلانا چاہتے ہم۔ کوئی کہے کہ یہ باتیں ایمان کی حرارت ہے، مجھے غیرت نہ آئے، مجھے غصہ نہ آئے، مجھے جذبہ نہ آئے، میں نمازیں پڑھتا رہوں، یہ ایمان ہے کیا محض؟ نہ میرے بھائی نہ۔ میرے باپ کو کوئی گالی دے، مجھے غیرت آئے، میری ماں کو کوئی گالی دے، میں لڑ پڑوں اس کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں پر کوئی ظلم و ستم کرے، میں لڑ پڑوں۔ اللہ کے نبی کی ذات کے لیے ریاستی سطح پر اس قدر خاکے بنائے گئے، خاموشی ہے بالکل نہیں۔ یا تو یہ جھوٹ نہ بولو کہ ریاست مدینہ، اگر یہ زبان پہ کلمہ لے آئے ہو تو ریاستی سطح پہ جواب دو۔ اعلان جنگ نہیں کرتے، سفارتی تعلق ختم کرو، نہیں جی پھر کئی ممالک ایسے جو ہم سے تعلق توڑ دیں گے، معاشی حوالے سے ہم نیچے چلے جائیں گے۔ پہلے کون سا معیشت ہماری سٹرونگ کر دی ہے آپ لوگوں نے؟ بھئی جو ممالک تم سے یعنی فرانس سے تعلق توڑنے کی وجہ سے تم سے تعلق توڑ رہے ہیں، وہ محض اپنے اس تعلق کی بنا پر تم سے تعلق توڑ رہے ہیں، تم تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے ان سے تعلق نہیں توڑ سکتے کیا؟ یعنی وہ لوگ اپنی صرف معیشت کے حوالے سے ان سے تعلق نہیں توڑنا چاہتے، تو محبت مصطفیٰ کے حوالے سے کاش کہ تم ان سے تعلق توڑ دیتے۔ یہ ایمان کی ایک آخری جزو ہے، یاد رکھیں۔ صرف سفارتی تعلقات توڑنا ایمان کی آخری علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نہیں دیکھیں گے محبوب ہو ایمان والا، ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، اور پھر اس کا یارانہ ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ قطعاً نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے آئے، کہنے لگے بجان جب میں اسلام میں نہیں آیا تھا، میں کفر کی طرف تھا، آپ مسلمان تھے، ایمان کی طرف تھے، اور کئی مرتبہ جنگوں میں میرا اور آپ کا سامنا ہوا تھا، اور میری تلوار کے نیچے آئے بھی تھے آپ، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بیٹا اللہ کی عزت کی قسم، تو اگر ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا نا، تجھے بیٹا نہ سمجھتا، اسلام کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کاٹ دیتا میں۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ فرماتا ہے وہ چاہے ان کے او ابنا او ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صاحب آئے اپنے باپ کی گردن کو کاٹ کے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا کیا تو نے؟ یا رسول اللہ آپ کا گستاخ تھا۔ یہ ہے ایمانی غیرت۔ ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ میرا اور آپ کا رشتہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میرا رشتہ مصطفیٰ ہے، جو کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا، یاد رکھیں۔ اگر یہی نعرہ لگاتے رہے، طریقہ انداز یہی رہا، اور پھر علماء پہ ظلم و ستم، شیلنگ وغیرہ اور پلاسٹک کی گولیوں کے ذریعے علماء پر ظلم و ستم کرنا، یہ ہے ریاست مدینہ؟ میں پوچھتا ہوں کیا؟ اگر اس گفتگو پر بھی اب بھی کوئی تبصرہ کرے کیوں کی جا رہی ہے، وہ اپنے ایمان کو ڈھونڈے، چراغ لے کر تلاش کرے کہ میرا ایمان ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ ہمیں غیرت تو ہے کہ فلاں فلاں کے متعلق بولا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کے متعلق اتنی بڑی گستاخیاں کی گئی، تمہیں غیرت کیوں نہ آئی؟ میری اس گفتگو پر اگر غیرت آ رہی ہے، جذبہ آ رہا ہے کہ کیوں ہم فلاں پارٹی کے تھے، کیوں گفتگو کی گئی؟ ہماری پارٹی اللہ کے نبی والی پارٹی ہے۔ آگے یہ بات واضح آ رہی ہے، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ جو غیرت مند لوگ ہیں، جو میرے محبوب کے گستاخوں پر سخت ہیں، جس طرح فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اے محبوب آپ کے جو ساتھی ہیں کفار پہ انتہائی سخت ہیں، یہ ان کے ایمان کی بہترین علامت ہے۔ اور یہ گروہ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے جو کفار پہ، گستاخوں پہ سخت ہے۔ وہ گستاخ ان کے باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار کوئی بھی ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکیں، اللہ کے نبی ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، پھر یہ غیرت ہونی چاہیے۔ ہماری پارٹی مصطفیٰ ہے، ہمارے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ کسی کی کوئی زیرو حیثیت بھی نہیں ہے کسی کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں جو لے کر آئے۔ اب جو اس پہ تبصرہ کرے کہ یہ کیوں بات کی گئی، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ خدا کے لیے اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں اس طرح کا، تو پھر کم از کم تھوڑا سا ایمان کا اظہار تو کریں۔ اب یہ معاہدہ کیا گیا تھا علماء کے ساتھ اپنا 17 فروری تک کا، اب دیکھنا کہ کس قدر ظلم و ستم ہوتا ہے علماء پہ۔
کیا عوام کا نکلنا، پرامن احتجاج کرنا جمہوری حق نہیں ہے؟ کیا حق ہے، عوام کر سکتی ہے، پھر آگے سے اس قدر ظلم و ستم؟ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں ایمان والے، اللہ تعالیٰ ان کو ان قریب جنت میں باغیچوں میں داخل کرے گا اور اس کے نیچے نہریں چل رہی ہے، اس میں ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو چکا ان کی ایمانی غیرت کی وجہ سے، ان کے جذبے اور جنون کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ میں اور آپ اپنے اندر گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس معاملات میں کسی پر کوئی غصہ، کوئی جذبہ، کوئی جنون، کوئی غیرت آتی ہے کہ نہیں صرف سپورٹ کرنی ہے، بس ایک اپنی پارٹی کی طرف ہی متوجہ ہیں، بس اسی سے صرف محبت ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کسی سے نفرت کرو، نہیں، اللہ کے نبی سے گستاخی کرنے والے کے متعلق تو تھوڑا غصہ آنا چاہیے مجھے، کہ نہیں کم از کم یہ تو ہو نا، کم از کم۔ اور پھر جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں اور معاشی حوالے سے پریشان ہے کہ ہم نیچے چلے جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ کائنات کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ نے سارے خزانے مجھے عطا کیے، میں محمد تقسیم کرتا ہوں اپنی امت میں۔ ٹوٹل خزانے اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں، ہم اللہ کے محبوب کی عزت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں، دیکھیں کہ ہمارا سارا نظام بہتر ہو جائے گا۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے کہ فلاں فلاں سے آمدن رک جائے گی، معاشی حوالے سے برباد ہو جائیں گے۔ پہلے کیا بچا ہے؟ پہلے کون سا بہترین نظام میں معیشت چل رہا ہے ہمارا؟ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں امن پیدا ہو، سکون پیدا ہو، دنیا اور آخرت میں بہتر ہو جائیں، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے اپنے اندر غصہ رکھیں، جذبہ رکھیں، جنون رکھیں، غیرت رکھیں۔ صحابہ کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، صحابہ میں جب بھی کوئی غصہ آتا، جنون آتا، غیرت آتی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے آتی، بس ہر کسی کو وہ معاف کر دیتے تھے، اپنے دشمن کو تو بالکل ہی معاف کر دیتے تھے، لیکن گستاخ رسول کو قطعاً وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ آخری ایمان کی علامت یہ ہے کہ دل میں غصہ کرنا، دل میں غیرت کا آ جانا، یہ آخری علامت ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ ان پر راضی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو، بے شک یہ اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، پھر اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے وہ سیاسی پارٹیاں اپنے تعلقات رکھیں، اس سے نہیں، ہمیں سیاسی بیس میں بات نہیں کر رہا کسی حوالے سے بھی، ہم ایمانی غیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یار کم از کم کچھ تو یار بندہ تھوڑا تو سوچ لے یار۔ عجب تماشا لگا رہا ہے کہ ہر وقت ریاست مدینہ، جن کو یہ بات غلط لگ رہی وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک غیرت ہے یار، میں اپنے ماں باپ کی توہین برداشت نہ کروں، اپنے بہن بھائیوں کی توہین برداشت نہ کروں، مجھے کوئی گالی دے مجھے غیرت ہے۔ صرف ایمان کے حوالے سے اس قدر بے غیرتی ہو گئی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ریاستی سطح پہ اتنا بڑی گستاخی ہو گئی اور ہم خاموش ہیں۔ تو لہٰذا اس معاملے میں غیرت کی جائے، ایسے لوگوں سے، ایسے ذلیل قسم کے لوگوں سے تعلقات کو توڑا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں خزانے اللہ تعالیٰ کے سارے، ہمارے معاشی حوالے سے ہم بہتر ہوں گے، نہ کہ پریشان ہوں گے، یاد رکھیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ کامیاب ہے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ان کے قدم چومے گی، جو کسی بھی رشتے کو نہیں دیکھتے، ہر وقت ان کی نگاہ رشتہ مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے نبی سے ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے نہ آپ پیدا ہوئے تھے، نہ میں پیدا ہوا تھا، نہ آپ کا باپ، نہ میرا باپ، نہ آپ کی، نہ ماں، کوئی بھی رشتہ نہ تھا۔ عالم ارواح میں اس وقت بھی رشتہ مصطفیٰ ہمارا تھا، اور اس سے کروڑوں سال پیچھے چلے جائیں عالم سری میں، اس وقت بھی ہمارا رشتہ تھا، تو رشتہ مصطفیٰ ہی تھا۔ ان قریب مر کے دفن ہونے والے ہیں، قبر کے اندر نہ میرا باپ ساتھ جائے گا، نہ ماں ساتھ جائے گی، نہ بہن بھائی ساتھ جائیں گے، نہ دوست یار ساتھ جائیں گے، وہاں قبر میں بھی اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے۔ اور پھر محشر کے دن بھی ہر کسی نے ساتھ چھوڑ دینا ہے، قیامت کے دن بھی ساتھ دینا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دینا ہے۔ انہی کی شفاعت کے ذریعے میں اور آپ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر ہم اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے تو غیرت کریں، اللہ کے محبوب کے لیے ہمیں اس معاملے میں غصہ نہ آئے، غیرت نہ آئے، جذبہ نہ آئے، تو پھر ہم ایمان کی دعوے کریں تو یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ،
آپ بالکل نہیں پائیں گے ایسے لوگ کہ جو مومن کہلاتے ہیں لیکن ان کا یارانہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ قطعاً نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں ان پر غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے، جذبہ آتا ہے، جنون آتا ہے، ایمان کی حرارت کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر مبارک ہو کہ ہم مومن ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے بالکل، ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، بس امن کی بات کریں، امن کی بات کریں۔ کیا یہ امن کی بات ہے؟ کس طرح کے موقع پر بھی ہم کہیں نہیں جی نہیں جی، اطمینان سکون سے رہیں۔ اپنے باپ کے حوالے سے کبھی امن کی بات کریں نا، جب آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، پتہ چل جائے گا واقعی آپ اطمینان والے ہیں، امن چاہتے ہیں آپ کے گھر پر کوئی حملہ کر دے، آپ کو کوئی تماشے مار دے، امن سے رہیں، کہیں بھئی میں جھگڑا کرنے والا نہیں ہوں۔ ذات کے لیے غیرت آتی ہے، اللہ کے نبی کے حوالے سے جب بھی بات ہے نہیں نہیں امن کی بات کریں۔ یہ شر پسند ہے مولوی طبقہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اے محبوب، آپ کے جو یار ہیں نا کتنا سخت ہیں کفار پہ، گستاخوں پہ۔ یہ مین ایمان کی علامت ہے، یہ ہے تو پھر بہترین مومن ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم دکھ کریں، افسوس کریں، پھر ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔